حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. جس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ضخیم کتاب اور ہزاروں حدیثیں کتاب الطہارت سے احادیث کو بیان کرنا شروع کیا. وضو، استنجا، غسل، کلی کرنا، نہانا، دھونا، اس کے متعلق جتنی احادیث اب وہ جمع کرتے جا رہے ہیں. اب طہارت کے بعد اب آگے کتاب الصلاۃ، نماز کے متعلق احادیث، پھر اس کے بعد تفصیلات عبادات کی آ رہے ہیں، روزے کے متعلق، حج کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق. اس کے بعد معاملات اور تجارت، بیع اور تجارت حضور نے کیسے کی، صحابہ کرام کی زبان سے ایک ایک چیز کو بیان کر رہے ہیں. حتیٰ کہ انہوں نے طہارت سے شروع کر کے وفات رسول تک حضور کی زندگی کا پورا نقشہ ترمذی کے اندر بیان کیا ہے. تو یہ جو ترمذی ہے یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور یہ امام بخاری کے شاگرد تھے. اور شاید ہی ترمذی شریف کا کوئی صفحہ ایسا ہو جس میں یہ عظیم شاگرد اپنے عظیم استاذ کا ذکر نہ کرتا ہو، جس میں یہ وہ بول رہے سمیت محمد ابن اسماعیل البخاری کہ میں نے یہ حدیث اپنے استاذ محمد بن اسماعیل بخاری امام بخاری سے سنی. سألت محمد ابن اسماعیل البخاری، میں نے امام بخاری سے یہ پوچھا، انہوں نے یہ جواب دیا. یعنی اس طرح وہ بتا کر یہ نسبت کے ساتھ اس حدیث کو کھول رہے ہیں کہ میں لچڑ باتیں نہیں بتا رہا، بلکہ میں مستند ترین طریقے سے یہ باتیں اٹھا کر تم تک پہنچا رہا ہوں کہ یہ میری معتبر ترین صحیح ترین کتاب ہے، اور امت نے اس کو بھی صحیح قرار دیا ہے. اور یہ 1400 سال سے اہل سنت والجماعت کی احادیث کی درجہ اول کی جو 6 کتابیں ہیں اس میں یہ کتاب شامل ہے. اور امام ترمذی جب یہ کتاب لکھ چکے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میری یہ جو کتاب ہے یہ جس گھر میں بھی ہوگی تو آپ یہ گھر میں رکھ لیں گے، چونکہ اس میں پورا بیان رسول کائنات کا ہے، ان سے منسوب ہر چیز میں نے اس میں درج کر دی ہے. تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کتاب کسی شخص کے گھر میں ہوگی تو وہ یہ سمجھ لے نبی یوں یتکلم کہ اس کے گھر میں بولتا ہوا پیغمبر موجود ہے، جس میں نبی کی باتیں کہ وہ اللہ کے رسول نے کیا بولا ہے، رسول نے پیا کیا ہے، رسول نے کھایا کیسے ہے، رسول نے عبادت کیسے کی ہے، رسول نے شادیاں کیسے کی ہیں، رسول نے اولاد کے ساتھ تعلق کیسے رکھا، رسول نے تجارت کیسے کی ہے، رسول اللہ نے جہاد کیسے کیا، رسول اللہ پڑوسیوں سے کیسے تعلق رکھتے تھے، رسول کائنات علماء کا احترام کیسے کرتے تھے، فقراء کے ساتھ تعلق کیسا تھا، اور خاندان کے ساتھ رویہ کیسا رکھا، غریبوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اسیروں کے ساتھ، سواریوں کے ساتھ، اور غیر مسلموں کے ساتھ ایک ایک چیز کو امام بخاری منتقل کرتے چلے گئے، اور پوری سند کے ساتھ. تو میں توجہ میری طرف کیجئے، میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں. اب آپ اٹھائیے صرف ترمذی، جس میں شمائل ترمذی کے اندر اسی کتاب میں صحابہ نے ایسی ٹوٹ کر اپنے نبی سے محبت کی ہے کہ صرف باتوں کو یاد نہیں کیا، انہوں نے بتایا کہ نبی کے بال کیسے تھے، سفید کتنے تھے، کالے کتنے تھے، لمبائی کتنی تھی، کنگھی کیسے کرتے تھے، تیل کتنے دن بعد لگاتے تھے، تیل لگانے کا طریقہ کیا تھا، ناخن کاٹنے کا طریقہ کیا تھا، آپ کی پیشانی کیسی تھی، آپ کا ناک مبارک کیسا ہے، آپ کا چہرہ کس ساخت کا تھا، آیا گولائی میں تھا یا کسی اور شکل میں بیضوی تھا یا کوئی اور. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کیسے تھے، ان دانتوں میں فاصلہ تھا یا جڑے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام کے مونچھیں تراشنے کا طریقہ اور اس کی مقدار اور انداز کیا تھا، پھر آپ کے کان مبارک کس ساخت کے تھے، پھر آپ کی گردن، آپ کا سینہ، آپ کی انگلیاں، انگلیوں کے جوڑ، انگلیوں کی لمبائی، آپ کے بازو کی لمبائی، آپ کا ہاتھ اٹھانے کا طریقہ، خطاب کے دوران آپ اپنے چہرے کی کیفیات کیسے بیان کرتے، آپ آنکھوں کتنی انگلیاں اٹھا کے اشارہ کرتے، آپ جب چلتے تو قدم کس رخ سے رکھتے تھے،
قدموں میں فاصلہ کتنی مقدار کا تھا، نماز پڑھتے ہوئے طرز زندگی کیا تھا، انہوں نے پاؤں سے لے کے، پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک اصحاب رسول جو مقدس جماعت ہے، نبی کی ایک ایک زندگی کی ادا، وجود کے ایک ایک حصے کو انہوں نے اس طرح منتقل کیا کہ دنیا کی جدید ترین مشین اور کیمرہ بھی یوں نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام اپنے نبی سے اس تعلق میں اتنے عاشقانہ حد تک چلے گئے کہ وہ نبی تو آئے تھے بتانے کے لیے کہ میں تمہیں بتاؤں اللہ کا پیغام کیا ہے، غرض تو اس پیغام سے تھی، لیکن ان کو ایسی محبت ہو گئی کہ یہ ان کے بالوں کو بھی بیان کر رہے ہیں، یہ ان کے کھانے کے طریقے کو بیان کر رہے ہیں، انگلیاں کتنی استعمال کرتے تھے روٹی کھانے میں، پلیٹ میں کھاتے کس جگہ سے تھے، اپنے سامنے سے یا دوسرے کے آگے سے، بیٹھنے کا سٹائل کیا تھا، اس سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے، دھو کر تولیہ استعمال کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی ایک ایک چیز کو ان عاشقوں نے ایسا محفوظ کیا کہ حضرت آدم سے لے کے آج تک دنیا میں اتنی محبت کسی سے نہیں کی گئی جتنی اصحاب رسول نے اپنے رسول کے ساتھ کی ہے۔ آہستہ آنکھوں سبحان اللہ، آواز ضائع ہو گئی۔ تو میں عرض کیا کہنا چاہتا ہوں کہ قاضی زید الحسینی صاحب نے لکھا کہ اللہ کو دیکھا تو ہے کوئی نہیں، اللہ کی بات بھی ڈائریکٹ ہم نے سنی نہیں، تو اب اللہ کی جان پہچان بھی اس نبی کے ذریعے، اور پھر اللہ نے جو بولا وہ بھی اس نبی نے بتایا ہے۔ تو جتنا تعلق نبی سے ہے تو نبی کو تو سنا جا رہا ہے، نبی کو دیکھا جا رہا ہے، نبی کو ملا جا رہا ہے، نبی کی صحبت میں پہنچے جا رہے ہیں، تو نبی کے ماحول میں پہنچ رہے ہیں۔ تو اب اس لیے اللہ تو پردے میں ہے، نبی تو سامنے ہے، لہٰذا صحابہ نے جب اس نبی سے اللہ کی پہچان حاصل کی، ان کو راہ راست ملا، تو انہوں نے اس نبی کو سب سے بڑھ کر اہمیت دی کہ ہم آپ سے بڑھ کر کسی کو حیثیت نہیں دیتے۔ ماں باپ بھی چھوڑ دیں گے، چھوڑنے کی ضرورت پڑی، خاندان چھوڑیں گے، علاقہ چھوڑ دیں گے، جانیں کٹا دیں گے، آپ سے غداری کبھی نہیں ہوگی، آپ اشارہ کریں گے تو آپ ہمیں میدان میں حاضر پائیں گے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ جو پیغمبر انہی کے لیے آئے تھے کہ ان کو اس معاشرے میں جو ظلم اور جفا کی ایک علامت بن گئے، ان کو امن کا پیام بر بنا دیں، امن کی علامت بنا دیں، جن سے لوگوں کی جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں، زمینیں محفوظ نہیں، کاروبار محفوظ نہیں، ان کا نفس اور ذات محفوظ نہیں، لیکن ان کو ایسا بنا دیا جائے کہ ان سے دنیا میں کسی کو تکلیف کبھی نہ پہنچے۔ یہ عظیم کام کرنے کے لیے اس عظیم رسول کو بھیجا گیا۔